بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قانون علت اور محلول کی طرح ایک اور قانون ہے جسے قانون کشش لا آف اٹریکشن کہتے ہیں۔ یہ قانون کہتا ہے کہ ایک جیسی چیزیں ایک دوسرے کو کشش کرتی ہیں، یعنی کھینچتی ہیں۔ اس قانون کے مطابق آپ اپنی زندگی میں ویسے ہی افراد، آئیڈیاز، حالات اور مواقع کشش کرتے ہیں جیسے خیالات آپ اپنے ذہن میں پروان چڑھاتے ہیں۔ جیسے ایک مقناطیس ایک لوہے کو کھینچتا ہے، اسی طرح آپ ویسے ہی حالات اور تجربات کو کھینچتے ہیں جیسے خیالات آپ وقت کے زیادہ تر حصے میں اپنے ذہن میں پکاتے ہیں۔ کیونکہ اس قانون کے تحت ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سوچیں ایک چیز جبکہ حاصل کریں دوسری چیز۔ آپ اپنے وقت کے بیشتر حصے میں جو کچھ سوچتے رہتے ہیں، ارد گرد حالات اور واقعات سے ویسی ہی زندگی کا تجربہ آپ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دھندلے اہداف زندگی میں دھندلے نتائج لاتے ہیں، یعنی آپ کو وہ ملتا ہے جو آپ نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ بیشتر وقت آپ وہ سوچتے ہیں جو آپ نہیں چاہتے۔ اس کے برعکس اگر آپ واضح اہداف رکھتے ہیں تو آپ کو واضح نتائج ملتے ہیں، یعنی جو آپ چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کی خود اعتمادی کا لیول اس احساس سے براہ راست تعلق رکھتا ہے جو آپ اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے محسوس کرتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ معلوم ہونے کی بجائے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کو معلوم ہو کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ قانون علت محلول کی طرح ایک اور ذہنی قانون ہے قانون رابطہ۔ یہ قانون کہتا ہے کہ آپ کی باہر کی دنیا آپ کی اندر کی دنیا سے رابطے میں رہتی ہے۔ آپ کی بیرونی اور ظاہری دنیا میں صحت، دولت اور تعلقات کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے رہتے ہیں۔ چونکہ آپ کا ذہن کوئی خالی تھالی نہیں، ہر وقت اس میں کچھ نہ کچھ موجود رہتا ہے، اس لیے آپ کے ذہن میں جو کچھ موجود ہوگا آپ کی حقیقی زندگی اس کے مطابق ہوگی۔ مغربی کہاوت ہے کہ ذہن میں سمائے ہوئے خیالات اس قسم کی چیزیں تیار کرتے ہیں۔ آپ کے خیالات اور اہداف بیج کی مانند ہیں، جبکہ آپ کا ذہن زرخیز زمین کی طرح۔ آپ جو بیج بھی بوئیں گے، منفی یا مثبت، واضح یا غیر واضح، اس زمین سے وہی فصل حقیقت میں آپ کاٹیں گے۔ آپ آج جو فصل کاٹ رہے ہیں یا بالفاظ دیگر زندگی کے جن تجربات سے گزر رہے ہیں، آپ نے ان کے بیج ماضی میں بوئے تھے۔ جس طرح باغ میں پھول اگتے ہیں، آپ کے ذہن کے کھیت میں بھی پیداوار ہوتی ہے۔ آپ کے خیالات کائنات کی سب سے قوی قوت ہے، یہ تخلیقی ہیں اور سبب بھی، یعنی یہ چیزوں کی تخلیق کا باعث بنتے ہیں۔ ہر دن کے ہر منٹ یہ خیالات آپ کے باہر کی دنیا تخلیق کر رہے ہیں۔ شیکسپیئر کے بقول کچھ بھی نہیں ہوتا مگر سوچ جو چاہے۔ آپ کی زندگی وہی ہے جو آپ کی سوچ اسے بنانا چاہتی ہے۔ ایک اور قانون جو آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، قانون توجہ لا آف کنسنٹریشن کہلاتا ہے۔ آپ کی خود اعتمادی کی توسیع اور ترقی میں یہ قانون اہم کردار ادا کرتا ہے۔ قانون توجہ کہتا ہے کہ آپ جس شے پر مسلسل توجہ رکھتے ہیں وہی شے آپ کی زندگی میں حقیقت بن کر آتی ہے۔ ایک شے کے بارے میں سوچتے رہنا، اسی پر مسلسل جمے رہنا ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک بیج بونے کے بعد اسے پانی دیتے رہتے ہیں۔ آپ ایک ہدف پر مسلسل توجہ رکھتے ہیں تو آپ کی ذہنی توانائی اس قابل ہو جاتی ہے
کہ وہ اس ہدف یا شے کو حقیقت بنا سکے۔ قانون توجہ بتاتا ہے کہ کیوں ایک مقصد کا عزم اپنی جزیات کے ساتھ مکمل ہو پاتا ہے۔ ایک ہی شے پر توجہ کرنے سے کہ جب اس پر سے توجہ نہ ہٹے، عام افراد غیر معمولی نتائج حاصل کر لیتے ہیں۔ پیٹر ڈرکر نے ایک بار کہا تھا کہ جب آپ کسی شے کو کرنے کا راستہ پاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے یک رخی مشن بن جاتا ہے، کیونکہ اس ایک قانون کی بدولت ایک معمولی فرد معمولی صلاحیت کے ساتھ اپنے اندر وہ ذہنی قوتیں پیدا کر لیتا ہے کہ جو اسے غیر معمولی ہدف کی تکمیل کے قابل بنا دیتی ہے۔ یہ ہدف اکثر اتنا مشکل یا بڑا ہوتا ہے کہ بظاہر غیر معمولی آدمی کے لیے بھی پانا ممکن نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ اس ایک ہدف پر متوجہ نہیں رہتا۔ وہ جو اپنی توانائیاں کئی اہداف پر لگاتا رہتا ہے، اس لیے وہ ایک ہدف بھی مکمل نہیں کر پاتا۔ ایک اور قانون تبادل یہ کہتا ہے کہ آپ کا شعور ایک وقت میں ایک ہی شے تھام سکتا ہے، منفی یا مثبت۔ آپ کے شعور میں جو خیال رہتا ہے اسے آپ کا لاشعور ایک ہدایت کے طور پر قبول کر لیتا ہے۔ آپ کا لاشعور دیگر ذہنی قوانین سے ہم آہنگ رہتے ہوئے آپ کے ذہن میں نمایاں رہنے والے خیال یا آئیڈیا کو حقیقت بنانے کے لیے 24 گھنٹے عمل کرتا رہتا ہے۔ آپ کا لاشعور بلا کی حد تک طاقتور ہے۔ یہ آپ کے تمام خیالات، یقین، اقدار، رویوں اور احساسات کا ذخیرہ خانہ ہے۔ آپ کی پوری زندگی میں جو خیالات اور احساسات آتے ہیں وہ تمام یہیں جمع ہوتے ہیں۔ آپ جو غیر متزلزل خود اعتمادی اپنے لیے چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو اپنے ذہنی کمپیوٹر کو یوں ری پروگرام کرنا ہوگا۔ آپ کا لاشعور اپنی گہرائی میں خود اعتمادی کو بسا لے۔ خود اعتمادی کے حصول کے لیے آپ کو جس آخری ذہنی قانون سے واقفیت ہونی چاہیے، قانون جذبات، لا آف ایموشنز، یہ قانون کہتا ہے کہ آپ روزانہ جو فیصلہ کرتے ہیں، ہر خیال جو آپ سوچتے ہیں، ہر عمل جو آپ کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر کوئی جذبہ یا احساس ہوتا ہے۔ دو بنیادی جذبات ہیں، خوف اور چاہت۔ جب آپ شعوری طور پر کسی احساس سے متاثر ہوتے ہیں تو لاشعور تیزی سے اسی احساس کو قبول کرتا ہے۔ پھر آپ کا لاشعور آپ کی ذہنی قوتوں کو تحریک دیتا ہے اور اندر موجود خیال اس کے مطابق آپ کو آپ کی بیرونی دنیا کی تشکیل کے لیے ترغیب دیتا ہے۔ یہ جذبہ جتنا زیادہ طاقتور ہوگا، اس کا اتنا زیادہ اثر آپ کی سوچ اور عمل پر ہوگا۔ اتنی تیزی سے آپ کے تجربے میں تبدیلی ہوگی۔ اگر جذبہ بہت قوی ہے تو تبدیلی بھی اتنی شدید ہوگی۔